نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 پڑھیں گے اور 187 آیت ذرا طویل ہے تو اس کا کچھ حصہ آج پڑھیں گے، کچھ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک سے متعلق جو احکامات تھے ان کو بیان فرمایا ہے، اور اس سے پہلے بھی رمضان المبارک کی آیات چل رہی ہیں اور اس کے بعد میں رمضان المبارک کے احکام ہیں۔ تو درمیان میں ایک آیت ہے کہ جو اللہ سے دعا کرنے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ سلیقہ اور اللہ سے مانگنے کی جو انسان کو، ایمان والے کو ایک امید ہوتی ہے، اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا، واو کا مطلب اور، اذا جب، سألک سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے، عباد عبدن کی جمع ہے تو اور جو یا ہے نسبت کی، اپنی طرف اللہ تعالیٰ نے نسبت کی ہے، عبادی میرے بندے، عنی میرے متعلق، فإنی تو میں، قریب ہوں۔ اس سے پہلے چونکہ رمضان المبارک کی فضیلت، قرآن کی فضیلت، اہمیت کو بیان کیا، تو روزے کی حالت میں انسان کا قرب اللہ سے بڑھ جاتا ہے، پھر رمضان المبارک کی وجہ سے اس قرب میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت، اس کا سماع، اس کو سننا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کی وجہ سے مزید اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا تھا کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ وہ تو بابرکت مہینہ تھا، اس میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی تھیں، اللہ کا زیادہ قرب بندے کو نصیب ہوتا ہے، تو وہ مہینہ جب گزر گیا تو شاید وہ تقرب باقی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ ان کو یہ جواب دیں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ تو صحابہ کرام کا سوال کرنا بھی اسی نسبت سے تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہیں کہ ہم آہستہ سے بات کریں، جس طرح بندہ کسی قریب بیٹھے ہوئے شخص سے سرگوشی کرتا ہے اس طرح سے دعا کریں، یا اللہ تعالیٰ دور ہیں تو ہم بلند آواز سے پکار کر دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ فإنی قریب، میں تو تمہارے قریب ہوں۔ بلکہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تو ان کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو ان کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یعنی انسان کے قریب ترین جو چیز ہو سکتی ہے وہ انسان کی شاہرگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ، ہم ان کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یعنی جو اللہ کی قربت ہے اس کا ادراک انسان کو ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ تو انسان کی ہر بات کو سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں، جانتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ فإنی قریب، میں بالکل قریب ہوں۔ اجیب، میں سنتا ہوں، دعوت الداعی، داعی کہتے ہیں پکارنے والے کو، دعوت کہتے ہیں دعا، پکار۔ دعوت الداعی کیا مطلب ہوا؟ پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں۔ اذا، جب، دعانی، مجھے وہ پکارے۔ اللہ تعالیٰ مومن کی دعا کو بھی سنتے ہیں، کافر کی دعا کو بھی سنتے ہیں، لیکن کافر کے لیے اصول اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، کہ اگر وہ چاہیں تو وہ اس کی دعا کو قبول کریں۔ اور اہل ایمان کے لیے اللہ نے یہ اصول رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ہر صورت قبول فرمائیں گے۔ قبولیت کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، بسا اوقات تو وہی انسان کو مل جاتا ہے جس کا اس نے اللہ سے مطالبہ کیا ہے، جو دعا کی ہے۔ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ اس میں کچھ مصلحت ہوتی ہے
کہ یہ اس کے لیے دعا قبول کرنا درست نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کے عوض میں اس کو کوئی اور نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ دوسرا طریقہ ہوا۔ اور بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے عوض میں اس سے کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، تو یہ دعا کی قبولیت کا تیسرا طریقہ ہوا۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو دنیا میں قبول نہیں فرماتے اور اس کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں۔ یعنی اس نے دعا کی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس نے صبر کیا، تو اس کا جو اجر ہے دعا کا وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں، اور اس کا وہ اجر قیامت کے دن اس کو اس کے نامہ اعمال میں دکھایا جائے گا کہ یہ تو نے دعا کی تھی اور ہم نے دنیا کے اندر مصلحت کی وجہ سے یہ تیری دعا قبول نہیں کی تھی، آج تجھے اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دعا کو رد نہیں کرتے، ضائع نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب آدمی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات عطا فرما دیتے ہیں اور بسا اوقات عطا نہیں فرماتے، تو اس وقت بندے کو اللہ کا ناشکرہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو بڑے عرصے سے مانگ رہا ہوں، مجھے تو مل نہیں رہا، میری دعا پتہ نہیں قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ تو ایسے جملے کہنا یہ مایوسی کے جملے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی ناشکری کے جملے ہوتے ہیں، بلکہ بندے کا کام ہے اللہ سے مانگتے رہنا، اور اللہ کا کام ہے عطا کرنا۔ اگر وہی مناسب ہو تو اللہ عطا فرما دیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے دوسرے طریقے ہیں، وہ نیکی کے طور پر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اجیب، میں سنتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فلیستجیبوا لی، پس ایمان والوں کو چاہیے، پس ان کو چاہیے فلیستجیبوا لی، میری بات کو دل سے قبول کریں، فلیستجیبوا لی، وہ میرا حکم مانے، جو میں ان سے کہتا ہوں اس کو وہ دل سے قبول کرے، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کے اندر تھوڑا سا اگر ہم غور کریں تو وَإِذَا سَأَلَكَ، بندوں نے اللہ سے متعلق ایک دفعہ پوچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے 7 مرتبہ اپنی یاد دہانی کروائی ہے۔ نمبر 1 عبادی، میرے بندے، تو نسبت کس کی طرف ہو گئی؟ تو دھیان کس کی طرف جاتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ انی، میرے متعلق، پھر دھیان کس کی طرف گیا؟ اللہ کی طرف۔ فإنی، پس بے شک میں، پھر دھیان کس کی طرف گیا؟ اللہ کی طرف۔ اجیب، میں سنتا ہوں، پھر دھیان کس کی طرف گیا؟ اللہ کی طرف۔ اذا دعانی، مجھے پکارے، پھر دھیان کس کی طرف گیا؟ اللہ کی طرف۔ فلیستجیبوا لی، ان کو چاہیے کہ وہ میری بات سنیں، میری بات کو دل سے قبول کریں، پھر دھیان کس کی طرف گیا؟ اللہ کی طرف۔ ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان رکھیں، پھر دھیان کس کی طرف گیا؟ اللہ کی طرف۔ تو بندوں نے اللہ سے متعلق ایک دفعہ سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے 7 مرتبہ اپنی یاد دہانی کروائی ہے۔ تو یہ اتنی فصاحت اور بلاغت یہ اللہ کے کلام کے علاوہ کسی اور کے کلام میں نہیں ہو سکتی، اور اس سے ہی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ کس قدر محبت ہے، کتنا تعلق ہے اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ۔ احل لکم، اس سے پہلے جیسا کہ رمضان کے احکام تھے تو یہاں پر پھر دوبارہ رمضان کے احکام کو بیان کیا۔ احل، حلال کر دیا گیا، لکم، تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزوں کی رات، الرفث، قربت کرنا، الی نسائکم، تمہاری بیویوں کی طرف۔ اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے حکم یہ تھا کہ افطار کے بعد کھانا پینا
اور بیوی سے مجامعت کرنا جائز تھا، لیکن اگر کوئی شخص تھوڑا سا بھی سو جائے تو اس کے لیے پھر کھانا پینا بھی حرام ہو گیا اور بیوی سے قربت کرنا بھی حرام ہو گیا۔ لیکن بسا اوقات یوں ہوا کہ کچھ لوگوں سے اس کے بارے میں غلطی ہو گئی کہ وہ سونے کے بعد دوبارہ اٹھے اور پھر انہوں نے قربت کر لی اور پھر وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے کھا پی لیا اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے منع کیا ہے اور ہم سے یہ عمل ہو چکا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم سے گناہ ہوا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا، اس لیے کہ روزے کا مطلب ہی یہ ہے کہ کھانے پینے سے اور بیوی سے مجامعت کرنے سے رکنا، یہ روزے کی تعریف ہے۔ تو جب وہ انہوں نے یہ کام کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے وہ جو روزے کا مقصد تھا وہ فوت ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حلال کر دیا گیا، تو وہ پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے حلال کر دیا ہے روزوں کی رات میں قربت کرنا تمہاری اپنی بیویوں سے۔ ہننا، وہ عورتیں، لباس لکم، تمہارا لباس ہیں، وَأَنْتُمْ، اور تم، لباس لہن، ان کا لباس ہو۔ جس طرح لباس بدن کو ڈھانکتا ہے تو اسی طرح بیویوں سے بھی آدمی قربت کرتا ہے تو وہ بھی ان سے جدائی ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت اور آسانی دے دی۔ تو یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا لباس اور عورتوں کو مردوں کا لباس قرار دیا ہے، ایک دوسرے کو ڈھانپنے والے، ایک دوسرے کے عیوب کو ڈھانپنے والے، ایک دوسرے کی باتوں کو ڈھانپنے والے، ایک دوسرے کے جو راز ہیں تو ان کو ڈھانپنے والے۔ تو اس میں یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو آج کل یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے فیملی ولاگنگ سٹارٹ ہو گئی ہے کہ گھر والوں کے ساتھ نمائش کرنا اور ویڈیو بنانا، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، یہ تو اس حکم کے خلاف ہے۔ اور اسی طریقہ سے میاں بیوی کا آپس کی باتوں کو کسی اور کے سامنے ذکر کرنا، یہ بھی بالکل حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے اور یعنی بڑی سخت الفاظ میں اس کو منع فرمایا گیا ہے کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہے اس کو کسی اور کے سامنے ظاہر کرے، یا بیوی اپنے شوہر کی باتوں کو کسی اور کے سامنے ذکر کرے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں البتہ کوئی مجبوری ہے، مثال کے طور پر کسی بیماری کی وجہ سے کسی ڈاکٹر کے سامنے، کسی طبیب کے سامنے اس کو ظاہر کرنا پڑتا ہے، وہ تو ایک عذر ہے، بغیر عذر کے اس کو کسی کے سامنے ظاہر کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ، جان لیا اللہ نے، انکم، کہ تم، کنتم، تھے، تختانون، خیانت کرتے، انفسکم، اپنے ساتھ، فتاب علیکم، پھر توبہ قبول کی تمہاری، وعفا عنکم، اور معاف کر دیا تمہیں۔ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ تم خیانت کرتے تھے، یعنی وہ جو سونے کے بعد اگر آنکھ کھل جاتی ہے تو کھانے پینے سے منع ہے، لیکن اس وقت کھانا پینا کیا ہے؟ خیانت کرنا۔ سو کر اگر اٹھے ہیں تو بیوی سے مجامعت کرنا منع ہے، لیکن اگر کوئی قربت کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ اپنے ساتھ خیانت کرنا۔ تو علیم اللہ اس بات کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہچان لیا، جان لیا کہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اس پر خیانت کرتے تھے، فتاب علیکم۔ تو چونکہ وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری اس توبہ کو قبول کیا، وعفا عنکم، اور چونکہ روزے کی حالت میں اس طرح کرنا حرام تھا، گناہ کبیرہ تھا، تو گناہ کبیرہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے وعفا عنکم، توبہ بھی قبول کی اور تمہارے اس گناہ کو معاف بھی کر دیا۔ فالآن، پس اب، باشروہن، مباشرت کرو ان سے،
یعنی اب اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ وَابْتَغُوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ، جو لکھا ہے اللہ نے، لکم، تمہارے لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی ہے، پہلے اس کی ممانعت تھی، حرام تھا، اب اس کی اللہ نے اجازت دے دی۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حلال اور حرام کیا ہے، جس کو اللہ نے حلال کر دیا وہ حلال، جس کو اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام۔ تو پہلے اللہ نے حرام کیا تھا، اب فالآن باشروہن، اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تو اب کیا ہو گیا، حلال ہو گیا۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقدر میں لکھا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں اولاد لکھی ہے، تم اس اولاد کو تلاش کرو، یعنی قربت کر کے، تو اولاد کا حصول ہے تو تم اولاد کو تلاش کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو اولاد کو۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اس طریقہ سے تم لذت حاصل کرو، یعنی مباشرت میں تسکین ہے تو اس تسکین کو اس طریقے سے حاصل کرو، ما کتب اللہ لکم، جیسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی کسی بھی ناجائز طریقے سے لذت حاصل کرنا، تسکین حاصل کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔